یہاں پر جو تمام سوشل آرگنائزیشنز کسی نہ کسی فیلڈ میں کسی نہ کسی فیکلٹی میں جو خدمت انجام دے رہی ہیں قوم کی، ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے وہ اہم ہے۔ کسی کام کو اعلیٰ یا کسی کام کو ادنا نہیں کہا جا سکتا، ہر ایک کے ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن میں ایک بات جو واضح کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر چونکہ ہمارا جو مشن ہے، اس مشن کے حوالے سے کہ کیوں یہ مشن سب سے زیادہ اہم ہے اس دور میں، بلکہ اگر آپ اس مشن کی گہرائی میں جا کر سوچیں گے یہ کیا مشن ہے، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ سوسائٹی کی جڑوں میں پینیٹریٹ کیا ہوا ایک ایسا کام ہے جس کو چھوڑ کر دوسرے جتنے کام ہو رہے ہیں وہ سارے کام ناکام ہوں گے ایک دن۔ دوستو، جیسے جسم ہے، جسم کا ہر آرگن، دماغ ہو، دل ہو، آنکھیں ہوں، ناک ہو، یہ تمام امپورٹنٹ ہے، حتیٰ کہ ناخن اور بال بھی امپورٹنٹ ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ لیکن کبھی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بری طرح سے ایکسیڈنٹ، جس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، خون بہہ چکا ہے، پورا جسم کولیپس ہے، ایسے وقت میں ڈاکٹر کے لیے پرائورٹی نمبر 1 کیا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر وہ دل اور خون کی طرف توجہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کا نمبر بعد میں آئے گا۔ اگرچہ کہ جسم کے سارے اعضاء اہم ہیں، لیکن ایمرجنسی میں سب سے اہم اسٹارٹ کہاں سے کیا جائے، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ یہ مجھے اجازت دیجیے ایک مثال اور رکھنا چاہوں گا میں، کہ گھر کا ہر حصہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک خوبصورت، ایک آرام دہ، ایک باعزت باوقار گھر کے لیے کچن بھی ضروری ہے، لائٹ بھی ضروری ہے، ہوا بھی ضروری ہے، اے سی، فین وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں۔ لیکن اگر آگ لگ جائے تو پھر آپ خالی ایک بیڈ روم کی یا کچن کی حفاظت نہیں کرتے، آپ ایسی سچویشن میں، جبکہ آپ کے مذہب کی وجہ سے، ایک خاص کمیونٹی ہونے کی وجہ سے فائر بریگیڈ آنے سے ریفیوز کر رہا ہے، ایمبولینس آنے سے ریفیوز کر رہی ہے، پولیس رپورٹ لکھنے سے میں تیار نہیں ہے اس کے لیے، پڑوسی دیکھ رہے ہیں دور سے تماشا لیکن بجھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے، ایسے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ دیوانگی کے عالم میں ایک بالٹی لے کے بھاگیں گے۔ وہ کم سے کم اپنی قوم کے لیے کر سکتے ہیں۔ آج قوم کا ایگزیکٹلی یہی پوزیشن ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کون سا کام بہت اہم ہے آج کے وقت کے حساب سے، اس کو پرائورٹیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سارے کام اہم ہیں، لیکن ایمرجنسی میں سب سے پہلا دوسرا کام کون سا ہوتا ہے، یہ۔ اور جو قوم میں خوشحالی ہو، سارے قوم ایجوکیٹڈ ہو، تو اس وقت سارے کام اچھے لگتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو قوم کی عمارت جس آگ میں جھلسی ہوئی ہے، آگ بھڑک رہی ہے، وہ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا کہ گھر سجانے کا تصور تو بہت بات کا ہے، گھر سجانے کا تصور تو بہت بات کا ہے، پہلے یہ طے ہو کہ اس گھر کو بچائیں کیسے۔ دوستو، میں آپ کو اس نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ اتنے ایوارڈز ہیں، آپ دیکھیے، اور یہی نہیں، حیدرآباد پورے ہندوستان میں تعلیم کے میدان میں، چاہے وہ بلڈ ڈونیشن ہو، آئی کیمپس ہوں، اسکول کے وظائف ہوں، اور بے شمار آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، غریبوں کے علاج ہوں، بیواؤں کے وظیفے ہوں۔ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ قوم کی اصل دولت کہیں اور فضول خرچی میں جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں کو آپ کے اور ہمارے پیسے سے ان کی ایجوکیشن کے لیے کرنا ہے، ان کے ایمبولینس کے لیے کرنا ہے، ان کے میڈیسن کے لیے کرنا ہے، اور وہ جو پیسہ ان کے پاس تھا وہ پیسہ انہوں نے برباد کیا ایک ایسے کام میں جو قطعی حرام تھا۔ ایک سنت اگر قائم ہوتی تو آپ کی بہنیں بیٹیاں کسی اور کے ساتھ نہیں بھاگتی تھیں، دوسری تمام قوم کی لڑکیاں بھاگ کے آتی تھیں۔ وہ سنت صرف ایک تھی، وہ تھی نکاح کی۔ اس سنت کو ہم قائم کرنا نہیں چاہتے۔ اگر یہ نوجوان جا کر، جو فاشسٹ اور کمیونلز ہیں، سنتوں کے دشمن نمبر 1 ہیں، مسجدوں کو گرانے میں نمبر 1 ہیں، اگر ان کے آفیسز میں جا کر کہہ دے کہ میں اپنی شادی مکمل اپنے پروفٹ کے طریقے پر سمپل وے میں کروں گی، کوئی جہیز نہیں ہوگا، کوئی کھانا نہیں ہوگا،
کیا کہیں گے وہ لوگ؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہیں گے سر ضرور کیجئے، یہ جو پیسہ بچے گا یہ ملک کے انفراسٹرکچر میں کام آئے گا، ملک کی اکنامی میں کام آئے گا، خود آپ کے قوم کے کام آئے گا، خود آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کو، بھائیوں کو انڈسٹریز بنائے گا، بھائیوں کو فیکٹری کا اونر بنائے گا، بھائیوں کو انٹرپرینر بنائے گا۔ وہ لوگ خوش ہو کے بولیں گے۔ لیکن جب یہی بات یہ لڑکی ہو یا کوئی بھی نوجوان آ کے اپنے ماں باپ کے سامنے کہے گا، جسٹ امیجن کیا ہوگا؟ سادھوی گھر کے اندر ہے، اما دیوی گھر میں موجود ہے، یوگی گھر میں موجود ہے، ہم دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ دشمنوں، سنت کے دشمن تو گھر میں ہیں، گھر کے اندر ہے۔ دوستو آئیے سولوشن کسی کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور سمپلسٹ سولوشن یہ ہے قرآن و حدیث کا کہ برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے، نہیں تو نفرت تو کرو، یعنی بائیکاٹ کرو۔ جب آپ کے پاس کوئی ایسا دعوت نامہ، انویٹیشن کارڈ آئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بجائے مشرکوں کے طریقے ہیں، مہارانی جودا بائی کے طریقے ہیں، منگنی ہے، سانچک ہے اور جہیز ہے، اور سب سے بڑا فراڈ، سب سے بڑا دھوکہ خوشی سے، وہ لوگ سب سے بڑے مجرم ہیں، کرمنلز ہیں۔ بڑی افسوس ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہے، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تو فوٹوز واٹس ایپ کے اوپر فارورڈ کرتے ہیں۔ ان بے شرموں سے پوچھئے کہ تو نے کتنا جہیز لیا تھا، تو نے کھانا لیا تھا نہیں لیا تھا؟ نہیں، لڑکی والے زبردستی کرے، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم کو شدت پسند کہا جاتا ہے، تمام سیمینارز، تمام ایوارڈ فنکشنوں سے ہم کو دور رکھا جاتا ہے، کئی جگہ نام ڈیلیٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایکسٹریمسٹ یا شدت پسند کون ہے؟ وہ جو دین پہ چل تو رہا ہے، نمازی ہے، داڑھی رکھتا ہے، عمرے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن نبی کی وہ سنت جس سے پراسپریٹی، جس سے خوشحالی آتی ہے، جس سے برکت کی وہ خوشخبری دی گئی ہے، اس کو قائم ہونے دینا نہیں چاہتا، وہ دعوت نہیں روکنا چاہتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کی استطاعت تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں معلوم، نبی کا خاندان بڑا تھا یا چھوٹا تھا مجھے نہیں، میرا خاندان بڑا ہے، نبی کے خاندان کو کیئر نہیں کرتا، وہ اپنے خاندان۔ ایسے لوگوں یہ شدت پسند ہیں، یا ہم نبی کی سنت کے اوپر قائم کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم شدت پسند ہیں؟ کون ہے بتائیے آپ؟ دوستو ہمارا ساتھ دیجیے، آپ کو اتنا ہی کرنا ہے۔ دعوت نامہ جب بھی آئے جس میں نبی کا طریقے پہ شادی نہیں ہو رہی ہو، اس کو یہ کہہ کے واپس کرنے کی ہمت اور مردانگی پیدا کریں کہ میں معافی چاہتا ہوں، آج تک ایسے غلطیاں بہت کیا ہوں، اب نہیں کروں گا، آج تک مجھے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا، میں اس شادی میں نہیں آؤں گا۔ آپ کی شادی میں نہیں جانے سے کسی کی رکتی نہیں شادی۔ آپ کا جملہ جو 25 لوگوں تک پہنچے گا، 25 لوگوں کے ضمیر کو زخمی کرے گا، وہ پلٹ کے وار کرے گا، داڑھی نہیں ہے، تمہاری بہن کی شادی کیسے ہوئی، تمہارے بیٹے کی شادی کیسے ہوئی، کرنے دو اس کو، سوسائٹی میں یہ بحث، یہ حجت پیدا ہونے دو۔ کیا آپ ساتھ دے سکتے ہیں دوستو؟ ہمارا نمبر لیجئے، میں تفصیل پوری نہیں بیان کروں گا، ہماری کئی ویڈیوز ہیں جو ملینز میں ویوز آ چکے ہیں، شارٹ موویز ہیں، بکس ہیں، اردو میں، تیلگو میں، ہندی میں، انگلش میں، بنگالی میں، یہ بکس، ان تمام کو پیش کرنے کے باوجود کوئی بات اب باقی نہیں رہی، لیکن بات باقی رہی تو صرف یہ کہ آپ کے دل میں ابھی تک وہ بات نہیں اتری کہ یہ شادیاں، ان میں شرکت کرنا، اس میں ایک نوالا کھانا، ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے، یہ جائز ہے یا نہیں؟